بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم سفر میں ہے تو کسی دوست نے ابھی ہمیں ایک ویڈیو بھیجی، اس کے اندر ایک خاتون ہے جو بازار میں ہے اور انہوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے جس کے اوپر عربک کیلیگرافی ہے، مطلب عربک خطاطی میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے حلوہ، جس کو ہم کہتے سویٹ، مطلب عربک اس میں لکھا ہوا تھا، اس کا لباس عربی تھا۔ تو اس وجہ سے عوام جمع ہو گئی کہ یہ گستاخ ہے اور اس نے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کم از کم جا کر پہلے اس کے خاوند سے یا اس سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ یا تھوڑے سے ہماری عوام مطلب اتنی جاہل ہے، ان کو لگایا کس نے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے؟ علی انجینئر مرزا جیسے کچے لوگوں نے، جنہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر۔ انہوں نے چشتی رسول اللہ کے کلمے پڑھے، انہوں نے اشرف علی رسول اللہ کے کلمے پڑھے، حالانکہ نیرا جھوٹ ہے۔ اس سفید جھوٹ بول بول کر قوم کو یوں کہا کہ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ انجینئر مرزا صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہے، کیا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر کے اس کو اپنا اسٹوڈنٹ بناؤ گے یا ویسے ہی کافر رہنے دو گے اس کو؟ تو ان جیسے لوگوں نے مارکیٹ میں آ کر نا لوگوں کو جو چورن بیچا ہے، کہ ان کو پاگل بنایا کہ اب اس کے کپڑے دیکھ کر اس کے پیچھے عوام جمع ہو گئی، اس کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے سارے جمع ہو گئے۔ تو کسی کی جان کو نقصان پہنچانا صرف اس بنیاد پر کہ اس بیچاری نے حلوہ جس کا مطلب ہے سویٹ اور وہ کیلیگرافی عربی کی ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اور یہاں کھڑے ہو گئے، ان کی غیرت جاگ گئی ہے۔ غیرت تو وہاں جاگنی چاہیے کہ جہاں پر سر عام چوک چوراہے پر صحابہ کے پتلے بنا کر چلائے جاتے ہیں، ادھر غیرت جاگنی چاہیے۔ غیرت وہاں جاگنی چاہیے جہاں اشاروں کناروں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے۔ غیرت وہاں جاگنی چاہیے جہاں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر وہاں پر گالیاں بکی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پر غیرت جاگنی چاہیے ہوتی ہے۔ وہاں اپنے سیاسی لیڈروں کے دفاع میں آ جاتے ہیں، جو اس کے منہ میں اول فول ہے بک دیتے ہیں صحابہ کے اوپر، یا میڈیا پر بیٹھ کر کوئی بھی ہے صحابہ پر بکواس کرتا ہے۔ انجینئر مرزا جیسے کچے صحابہ پر دن رات، جن کی زبان یوں چلتی ہے جیسے کہ اتنی 2-2 گز کی فٹ کی زبان نکال کے صحابہ پہ چلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہہ کر پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا، کہنا کہ کوئی غلط لفظ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو گستاخ ہیں اور دوسروں کو گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں، عوام کو کہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو خدا را اس چیز سے بچیں۔ اور اس خاتون سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس قسم کے جو جتنے بھی لباس ہیں، کہ اتقوا مواضع التہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ تو کوئی ایسا لباس ہو یا کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے آگے والے کو، تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہماری قوم کو بھی اس قسم کے جذباتی پن سے باہر آنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ علماء کا احسان ہے کہ وہ بیچ میں آئے ہیں، انہوں نے آ کر ویڈیو بیان جاری کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ خاتون بیچاری اس نے کوئی کپڑے پہن لیے تو اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، اور باقاعدہ انہوں نے یہ بیان دے کر لوگوں کو اس چیز سے ہٹایا ہے۔ تو علماء سے جا کر پوچھنا چاہیے، اور یہ قانون کا کام ہے کہ قانون کسی کو سزا دے۔ ہر بندے کا غیرے کا نتھو غیرے کا کام نہیں ہے کہ خود کھڑے ہو کر فیصلے کرنے کھڑا ہو جائے، فتوے لگانا شروع ہو جائے۔ یہ علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔